وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے سلسلے میں ہے، اور وہ یہ کہ ابھی کرونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ یہ 1442 ہجری ہے، عید الفطر کا موقع ہے، اور بعض حکومتوں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں ادا کی جائے گی، البتہ مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو کیا مسافت رکھتے ہوئے 50 آدمی 60 آدمی کی جماعت ہو جائے اور پھر اسی مسجد میں دوسری جماعت قائم کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں یہ بالکل جائز ہے، مجبوری کی صورت میں بالکل جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کسی کی عید کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی طرح سے عورتیں بھی، ومن کان فی البیوت والقرى، جو گھروں میں ہیں وہ بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے، جو گاؤں میں ہیں وہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کی عید ہے۔ اور اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام کو زاویہ میں حکم دیا اور اپنے اہل و عیال کو سب کو جمع کیا، اور اسی طرح سے نماز عید انہوں نے ادا کی جس طرح سے شہر کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ وقال عکرمہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین میں موجود ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسری جماعت مجبوری کی صورت میں قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی 17474 نمبر کی روایت ہے، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ قال فصلیت معه صلاة الفجر في مسجد الخیف فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال علی بهما، 2 آدمیوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ دونوں کے دونوں کانپتے ہوئے لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما منعکما ان تصلیا معنا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، کیوں ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھے؟ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ نماز اپنے خیمہ میں اپنے مسکن میں پڑھ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی رہائش گاہ میں نماز پڑھ چکو اور پھر مسجد میں آؤ، جماعت ہو رہی ہو تو فصلیا معہم، تو ان کے ساتھ دوبارہ پڑھ لو، فإنہا لکما نافلہ، تو اس صورت میں تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسری جماعت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ مختلف کتب احادیث کے اندر ابن ابی شیبہ، ابن ابی عاصم، ترمذی میں 219، نسائی میں، ابن خزیمہ میں 1279 اور 1638، 1713، اسی طرح سے ابن حبان میں، طبرانی میں، دارقطنی میں، بیہقی میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، ثم جاء رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ثم جاء رجل فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتجر علی ھذا، ایک آدمی جب اکیلے نماز پڑھنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے، او یتصدق علی ھذا، یا اس پر صدقہ کرے، فیصلی معہ، تو اس کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھے۔ قال فصلی معہ رجل، ایک آدمی نے اس کے ساتھ جماعت بنا کر نماز ادا کر لی۔ یہ مسند احمد میں 11019 ہے، اور ابو یعلا کے اندر بھی 1057 ہے، ابن حبان میں 2399 ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی شیبہ میں، ترمذی میں، ابن خزیمہ میں اور
عبد بن حمید میں 936 نمبر کی روایت ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابی سعید حدیث حسن وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین قالوا لا باس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول احمد و اسحاق. امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسری جماعت قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے امام بخاری اور امام مسلم نے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ سمعت جابرا یقول کان معاذ یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ثم یرجع، پھر لوٹ جاتے تھے اپنی قوم کے پاس. فیؤم قومہ، تو اپنی قوم کی بھی امامت کیا کرتے تھے. یہ مسند احمد میں 14960 ہے، صحیح مسلم میں 465 ہے اور صحیح بخاری میں 2 جگہ ہے 700 اور 600. معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل بالکل جائز اور درست ہے. اور خاص طور سے یہ کرونا وائرس کا جو قہر اور جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں اور جس طرح سے لوگ بیمار پڑتے جا رہے ہیں، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینس استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس پریشانی کے عالم کو ختم کر دے، لوگوں کو امن و سکون نصیب فرمائے، لوگ اللہ رب العالمین کی اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں. اللہ رب العالمین ہی حالات کو بہتر کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی تمام تر وباؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے.